ایگری اور ڈس ایگری. آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا دل توڑتے ہیں, ہمیں سزا دیتے ہیں, انزائٹی کرتے ہیں, ہمیں ڈپریشن کرتے ہیں, ہم پہ بڑا جو عورتوں پہ خاص طور پہ جو کچھ مرد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, انہیں تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, باہر عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور گھر میں ان بیچاریوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. میں نے ایک لیڈی کو 1-on-1 کوچ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میری 18 سالہ میرڈ لائف میں 3 بچے ہوئے اور زندگی میں کوئی ایک دن نہیں گزرا کہ جس میں مجھے تکلیف نہ ہوئی ہو, مجھے سٹریس نہ ہوا, مجھے انزائٹی نہ ہو, مجھے مار نہ پڑی ہو. میں نے 18 سال زندگی کے ایسے انسان کو دیے جو باہر بدکاری بھی کرتا تھا, شراب بھی پیتا تھا, گھر کے لڑتا بھی تھا, ماں باپ کا بھی نافرمان تھا اور میرے ساتھ وہ اتنی بدتمیزی کرتا تھا. لیکن اب 18 سال بعد زندگی کی ہماری طلاق ہوئی. 18 سال بعد مجھے لگا کہ اب شاید اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی, اس کا مکافات عمل شروع ہوگا. لیکن اس نے نئی شادی کی. نئی شادی جس لڑکی سے کی وہ 20 سالہ لڑکی تھی اور اب اس کی زندگی اتنی خوشحال ہو گئی ہے اور مجھے کوئی 40 سالہ بھی نہیں مل رہا اور مجھے جو ہے وہ کوئی اپنا نہیں رہا. میں دکھ میں ہوں, درد میں ہوں, تکلیف میں ہوں اور پھر وہ خوش کا خوش ہے. یہ میرے ساتھ قدرت نے کیسی ناانصافی کی. آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ وہ روز گالیاں جو کھا رہی تھی آپ اس سے آزاد ہو گئی ہیں, جو روز مار کھا رہی تھی آپ اس سے آزاد ہو گئی ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اپروکسیمیٹلی جوان ہو چکا ہے. آپ کی زندگی آگے آسانی کی طرف ہے. آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ زندگی میں خوش ہے, وہ خوشحال نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں اگر اس کو یہاں نہیں پکڑا جائے گا تو اس کو وہاں پکڑا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت سزا اور جزا کے لیے رکھی ہے. ہاں, جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا حساب اس دنیا میں ہو جائے گا اور کچھ کیسز میں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہ باقی اللہ اور اس کا معاملہ, اللہ اور بندے کا معاملہ. اللہ نے جس کی ڈیل جہاں تک رکھی ہے اس کی ہونی ہے. آپ اس کو خام خواہ سوچ کے پریشان ہو کے اس نے اس کی زندگی میں یہ چہرہ, اس کی زندگی میں وہ, خدا رہا اس کی زندگی اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس نے جو کیا ہے نا, آپ اس دنیا میں اگر اسے سزا نہیں مل رہی نا تو یقین کریں کہ آپ کے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو آخرت میں پکڑنا ہے. اس دنیا میں پکڑے گا نا اللہ تو اس دنیا کی سزا قابل برداشت تو اس دنیا کی نہیں ہے. اس دنیا کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں سالوں میں چلتی ہے, وہ لمبا چلتی ہے. تو اللہ نے اس کو لمبا لٹانا ہے, لیکن پھر بھی آپ اسے معاف کر دیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی دعا کرے اور ایسے انسانوں کو تو ویسے ہی ان پہ رحم کر دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, تجھے اللہ تجھے معاف کرے اور اللہ تجھے ہدایت دے دے. کسی انسان کو کسی برے انسان کو آپ نے اذیت دینی ہے نا, آپ اللہ سے اس کی ہدایت مانگیں. وہ اپنے کیے پہ پوری زندگی ندامت کاٹے گا, روئے گا, تڑپے گا, پچھتائے گا, پھر ہی آپ سے معافی مانگے گا اگر اسے ہدایت آئے گی. اگر ہدایت نہیں آئے گی تو وہ کہے گا جی میں تو جو بھی کیتا ٹھیک ہی کیتا, انج ہی کری تھا. اب اس کی ہدایت کی دعا کریں, آپ اللہ سے اس کے لیے ہدایت مانگیں. جس دن اسے ہدایت آ گئی آپ کے اگلے لمحے پاؤں میں آ جائے گا کہ یار میں نے تیرا دل دکھایا. پتہ ہے نرم دل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتا. اور ہدایت وہ چیز ہے کہ جو دل میں نرمی پیدا کرتی ہے, اور جس کے دل میں نرمی آ گئی بس وہ پھر آ گیا آپ کے پیروں میں. تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ سے اس کی ہدایت مانگے. آپ نے کیوں اللہ خدا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ خدا ہوئی, اللہ انہوں کر دے, اللہ خدا را معافی مانگے اپنے لیے بھی. اور ہو سکتا ہے آپ یہ بد دعائیں کر رہی ہیں تو اس لیے یہ سب نہیں ہو رہا. آپ اس کے لیے ہدایت مانگیں, انشاءاللہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.